السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو بیک ڈیئر اسٹوڈنٹس۔ آج کے اس ویڈیو ٹیوٹوریل میں آپ کو تجوید کے متعلق کچھ اہم معلومات دوں گا، اور یہ جو لیسن ہے اس کو بھی آپ نے بائی ہارٹ یاد کرنا ہے، زبانی یاد کرنا ہے۔ آپ کو یہ جو پیج نظر آ رہا ہے یہ ہے قاعدے کے فرسٹ پیج میں سے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ حروف جو ہے یہ بلا ترتیب لکھے گئے ہیں یہاں پر۔ تو یہ کیوں لکھے گئے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے، مطلب کیا ہے؟ تو یہ مخارج کے اعتبار سے یہاں پر یہ جو لیٹر لکھے گئے ہیں یہ ہے مخارج کے اعتبار سے۔ اب دیکھیں، بعض ٹائم ایک لیٹر ہوگا اس کا ایک مخرج ہوگا، بعض دو تین لیٹر ایسے آئیں گے کہ ان دو تین کا ایک ہی مخرج ہوگا۔ سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، فرسٹ یہ ہے حمزہ، اور سیکنڈ اس کے ساتھ ہے ہا۔ یہ جو آپ کو ایک ٹیبل کے اندر جتنے لیٹر نظر آ رہے ہیں، ایک ٹیبل میں جتنے لیٹر ہوں گے ان کا ایک ہی مخرج ہوگا، دو ہوں، تین ہوں یا ایک ہو۔ تو یہ پہلے جو ٹیبل میں ہیں یہ دو لیٹر ہے، حمزہ اور ہا، ان دونوں کا ایک ہی مخرج ہے، حمزہ اور ہا۔ ہا کون سا ہے؟ یہ جو واو کے بعد جو قاعدے میں آپ نے پڑھا تھا فرسٹ پیج میں قاعدے کے کہ واو ہا، اس ہا کے ساتھ آپ نے پڑھا تھا حمزہ۔ یہ حمزہ اور ہا ان دونوں کا ایک ہی مخرج ہے۔ اب یہاں پر سوال یہ ہے کہ حمزہ اور ہا کا کون سا مخرج ہے؟ یہ دیکھیں، یہاں پر یہ آپ کو لکھا ہوا بھی نظر آ رہا ہے کہ حلق کے آخری حصے سے ادا ہوتے ہیں۔ حمزہ اور ہا یہ دونوں حلق کے آخری حصے سے ادا ہوتے ہیں۔ آخری حصے سے کون سا حصہ مراد ہے؟ وہ حصہ جو سینے کی طرف ہے، منہ کے آخر سے وہ حصہ جو سینے کی طرف ہے، اس سے یہ دو لیٹر ادا ہوتے ہیں، حمزہ اور ہا۔ آپ ان پر بار بار یہ ویڈیو بھی سننی ہے آپ نے، اور اس پر آپ نے پریکٹس بھی کرنی ہے۔ یہ پہلا مخرج تھا حمزہ اور ہا کا۔ دوسرا مخرج ہے عین اور ہا۔ عین اور ہا حلق کے درمیانی حصے سے ادا ہوتے ہیں۔ درمیان یعنی وہ حصہ جو منہ اور سینے کے مڈل میں ہو، درمیان سے۔ ہم عین اور ہا یہ حلق کے درمیانی حصے سے ادا ہوتے ہیں۔ تیسرا مخرج ہے غین اور خا۔ غین اینڈ خا۔ خا دیکھیں، وہ خا ہے جس کے اوپر ون ڈاٹ ہے، جس کے لیے میں نے آپ کو پچھلے ٹیوٹوریل میں کہا تھا کہ اس خا کو ہمیشہ موٹا پڑھنا ہے، پر ریڈ کرنا ہے۔ اور غین کا بھی وہاں پر میں نے آپ کو بتایا تھا 7 لیٹر جن میں غین اور خا رہے تھے۔ تو ان دونوں کا مخرج یہ ہے کہ حلق کے ابتدائی حصے سے ادا ہوتے ہیں، غین اور خا۔ اسی لائن کو پھر دیکھیں سٹارٹ سے۔ حمزہ ہا حلق کے ابتدائی حصے سے ادا ہوتے ہیں، حمزہ اور ہا حلق کے آخری حصے سے ادا ہوتے ہیں۔ عین اور ہا حلق کے درمیانی حصے سے ادا ہوتے ہیں۔ غین اور خا حلق کے ابتدائی حصے سے ادا ہوتے ہیں۔ اور یہ جو 6 لیٹر ہیں، یہ جو 6 حروف نظر آ رہے ہیں آپ کو، یہ حروف حلقی بھی ہیں۔ اس کے بعد لائن نمبر 2 میں آ جائیں۔ یہ قاف اور کاف، یہ 2 لیٹر ہیں، ان دونوں کا بھی مخرج ایک ہے۔ اب یہ کہاں سے ادا ہوتے ہیں؟ ان کا مخرج کون سا ہے؟ ان کا مخرج ہے زبان کی جڑ اور تالو سے ادا ہوتے ہیں۔ زبان کی جڑ اور تالو، اس سے یہ ادا ہوتے ہیں، قاف اور کاف۔ نیکسٹ مخرج ہے جیم، شین اینڈ یا۔
جیم، شین اور یا، ان کا مخرج دیکھیں، زبان کا درمیان اور تالوں کے ملنے سے یہ تینوں لیٹر ادا ہوتے ہیں. تینوں یعنی کہ آپ ایک پڑھیں گے جیم، اس کا مخرج بھی زبان کا درمیان اور تالوں کے ملنے سے یہ ادا ہوگی جیم. اسی طرح شین ہے اور یا، ان کا مخرج ہے دیکھیں جیم، شین اور یا، زبان کا درمیان، زبان کا مڈل اور تالوں کے ملنے سے یہ ادا ہوتے ہیں. نیکسٹ مخرج جو ہے وہ ہے ضاد کا. مخارج کے اعتبار سے تقریباً یہ مشکل مخرج ہے، یہ ہے، اور اس کے بعد فا، دال اور وا ہے، اس پہ میں آپ کو پہنچ کر بتاؤں گا. تو ابھی ہمارا جو سبق ہے وہ ہے ضاد میں. تو دیکھیں ضاد کا مخرج جو ہے یہ ہے زبان کی کروٹ اور اوپر والی داڑھوں کی جڑ سے ادا ہوتا ہے. زبان کی کروٹ اور اوپر والی داڑھوں کی جڑ سے ادا ہوتا ہے. واد واد. اس پہ آپ نے بار بار پریکٹس کرنی ہے تاکہ یہ لیسن آپ کو صحیح یاد ہو، کیونکہ یہ ابتدا ہے اور یہاں پر ہی تلفظ بھی بنتے ہیں، مخارج بھی یاد ہوتے ہیں. بعد میں پھر یہ چیزیں بہت مشکل ہو جاتی ہیں، پھر بچے کے پڑھنے کا انداز بھی نہیں ہوتا، پھر اس کے تلفظ بھی آگے جا کے صحیح نہیں ہوتے. اس کے ساتھ دیکھیں پیج اوپر کر رہا ہوں، یہ دیکھیں ابھی آپ کو جو نظر آ رہا ہے یہ لائن نمبر ابھی آپ کی 1 نظر آ رہی ہے آپ کو. نیکسٹ مخرج جو ہے وہ ہے لام، نون اور را. لام، نون اینڈ را، ان تینوں کا بھی ایک ہی مخرج ہے. اب ان تینوں کا کون سا مخرج ہے؟ زبان کے کنارے اوپر والے دانتوں کے مسوڑوں سے ادا ہوتے ہیں. زبان کے کنارے اور اوپر والے دانتوں کے مسوڑوں سے ادا ہوتے ہیں. لام، نون اور را. مخارج کے اعتبار سے یہ تقریباً بہت ایزی ہے، اتنا مشکل نہیں ہے. نیکسٹ دیکھیں طا، دال اور تا. طا، دال اور تا. جب میں آپ کو ریڈ کروا رہا تھا فرسٹ پیج تو میں نے کہا تھا کہ طا اور تا کا مخرج بالکل قریب قریب ہے، اور پھر اس سے پہلے والے ویڈیو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ طا کو ہمیشہ موٹا ریڈ کرنا ہے ان میں فرق واضح کرنے کے لیے. اب دیکھیں ان کا مخرج کون سا ہے؟ زبان کی نوک اوپر سامنے والے 2 دانتوں کی جڑ سے ادا ہوتے ہیں. زبان کی نوک اور اوپر سامنے والے 2 دانتوں کی جڑ سے ادا ہوتے ہیں. طا، دال اور تا. آپ اس کو بار بار پریکٹس کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ جائے گا. نیکسٹ جو ہے مخرج وہ ہے وا، زال اور فا. ان تینوں کا مخرج دیکھیں، اس پہ آپ نے پریکٹس کرنی ہے، یہ تھوڑا مشکل ہے. اور ضاد کا زبان کی نوک اوپر سامنے والے 2 دانتوں کے کنارے سے ادا ہوتے ہیں. زبان کی نوک اوپر سامنے والے 2 دانتوں کے کنارے سے ادا ہوتے ہیں. وا، زال اور فا. اب دیکھیں نیکسٹ لائن دیکھیں صاد، زا اور سین. یہی وہ لیٹر ہیں کہ جن کو میں نے اس سے پہلے والے ویڈیو ٹیوٹوریل میں آپ کو بتایا تھا کہ ان کو حروف صفیریہ بھی کہا جاتا ہے، ان کو ود وصل ریڈ کیا جاتا ہے. صاد، زا اور سین. زبان کی نوک اور سامنے اوپر نیچے دونوں دانتوں کے اندرونی کنارے سے ادا ہوتے ہیں. زبان کی جو نوک ہے، یہ سامنے جو آپ کے دانت ہیں اوپر والے 2 اور نیچے والے،
یہ 4 دانت ہو گئے، 2 اوپر والے 2 نیچے والے. زبان کی نوک سامنے اوپر نیچے 2 دانتوں کے اندرونی کنارے سے ادا ہوتے ہیں. صاد، زا، سین. اور اس سے آگے جو مخرج ہیں وہ ہے فا، با، میم اور واو. جو میں آپ کو پہلے بتایا تھا کہ یہ حروف شفویہ میں سے ہے، یہی حروف تھے حروف شفویہ میں، فا، وا، با، میم اور واو. اب یہ چاروں حروف جو ہے یہ ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں. ان کا تعلق جو ہے وہ ہونٹوں کے ساتھ ہے، تو ان کا مخرج بھی اتنا مشکل نہیں ہے. نیکسٹ اور آخری ہے یہ الف. الف کا کوئی مخرج نہیں ہے، یہ منہ کے بالکل خالی حصے سے ادا ہوتا ہے. الف یہ بالکل ایزی ہے. تو آج کی ویڈیو جو ٹیوٹوریل تھا، ویڈیو لیسن تھا، اس کے لیے میں آپ کو پھر کہوں گا کہ اس ویڈیو کو آپ بار بار سنیں اور اس پر آپ پریکٹس کریں. جتنا آپ پریکٹس کریں گے، اس کو سنیں گے، تو انشاءاللہ آپ کو یہ ایزی لگے گا. اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.